بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود اس ذات اقدس پر جس پر خود خالق حقیقی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم ٹی وی اور پروگرام تلاش حقیقت میں آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج جب ہم ان سے گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو کا ہم ان سے جو مقصد اور محور ہوگا وہ صرف سیاست ہوگا۔ وہ ایک سیاستدان ہیں اور ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے ترجمان ہیں اور بہت سارا تجربہ انہوں نے حاصل کر رکھا ہے۔ تو میں بلا تاخیر جناب محترم الیاس مغل صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کب کیا اور وہ زمانہ کون سا تھا اور سیاسی سفر میں آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب بہت شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں ایس ایم ٹی وی کا۔ اور آپ نے جو کویشچن کیا میری سیاسی سفر کا، 2003 جب میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے تحریک منہاج القرآن جو ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ان کو میں نے جوائن کیا، ماشاءاللہ۔ اور میں بحیثیت سیکریٹری انفارمیشن جو تھا وہ اس تحریک میں جب گیا تو 2008 آ گیا۔ 2008 سے لے کر 2012 تک میں نے پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کیا، جو کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک سیاسی جماعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2012 سے لے کر 2022 تک میں پاکستان عوامی تحریک کا سیکریٹری انفارمیشن رہا، پاکستان عوامی تحریک کا ترجمان رہا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے تو میں پاکستان عوامی تحریک کراچی کا آرگنائزر بن گیا، اور پاکستان عوامی تحریک کراچی کا سوشل میڈیا ہیڈ بھی رہا۔ یہ میرا جو سیاسی سفر ہے وہ پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ تسلسل سے ساتھ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ یہ بہت قابل مبارک بات ہے محترم الیاس مغل صاحب کہ آپ جیسے باصلاحیت نوجوان تحریک منہاج القرآن میں اور پاکستان عوامی تحریک کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، جو ان کا فلسفہ انقلاب ہے، اس کو تو میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور انسان رد نہیں کر سکتا کسی بھی حوالے سے۔ تو آج آپ سے وہ سوالات پوچھنے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا اچھے انداز سے جس طریقے سے انہوں نے مذہبی ان کے معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا، قانونی معاملات ہوں، بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ابہام کا شکار تھی وہ عوام کے سامنے وہ لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنی کامیابیاں ایک عام پبلک سمجھتی ہے کہ جو پاکستان عوامی تحریک کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ آپ نے 100% بالکل ٹھیک کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جب خاص کر آپ نے 89 کے اندر پاکستان عوامی تحریک بنائی، اور تب سے لے کر آج تک جو ان کا جو سفر تھا وہ تسلسل کے ساتھ چلا رہا، عروج و زوال آتے رہے اور پاکستان عوامی تحریک کا کام تسلسل چلتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ مگر جب 2012 آیا اور 23 دسمبر کا وہ جلسہ آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان کے اوپر، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، جس میں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حکومتی ایجنسیز کہہ رہی ہیں تقریباً اس میں سے 30 سے 40 لاکھ لوگ تھے اس کے اندر۔ تو وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان کے مسائل کا ایک حل بتایا کہ جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، وہ بنیادی مسئلہ یہاں کے نظام کا ہے۔ یہاں کوئی سیاسی جماعت یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ نظام کا ہے۔ جب تک یہ موجودہ نظام رہے گا پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری کامیاب کیوں نہیں ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر ڈاکٹر طاہر القادری ناکام ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے خود یہ بات بولی کہ جو میں بیچ رہا تھا تو شاید لوگوں کو وہ سودا پسند نہیں تھا، نہیں ہے۔ یعنی لوگ پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں چاہتے تھے، لوگ پاکستان کے اندر حرام خوری مافیاز کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہتے تھے، لوگ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتے تھے۔ لوگوں کا ایک جو دماغی آپ لیول کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح کا بنا دیا 70 سال سے کہ ان کو اس طرح گھمایا ہوا ہے کہ وہ اپنا ایک دن بھی ضائع یا وہ ملک اور ملت کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری جب بات کرتے ہیں نا، یہ تو آپ نے زد عام ہر ایک بندے کے زبان سے یہ بات سنی ہوگی کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو سمجھنے کے لیے بھی پی ایچ ڈی بندے کی ضرورت بے ہوتی شک ہے۔ بے شک، ان بہت کا بڑی بات شخصیت ہے کرنے کا طریقہ، عالم ان کا اسلام کی، فلسفہ بہت اور ان بڑی کی شخصیت۔ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت پڑھے لکھے بے لوگ شک بندے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو عام طبقہ جو اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے بات کرنے کا جو لیول ہے، سمجھانے کے لیول ہے، وہ ذرا اونچا ہے۔
ایک نچلی سطح پر عام عوامی بندے کو ان کی بات جو ہے وہ دیر سے سمجھ ہے، مگر دیر سے سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر القادری کے سیاسی جو چیپٹر تھا، یوں آپ سمجھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے، ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر القادری نے کبھی بھی انتخابی سیاست کی طرف کم گئے ہیں، بیداری شعور کی طرف وہ زیادہ گئے ہیں، اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ اب سیاسی نظام کے اندر آپ یاد رکھ لیں، پاکستان کے اس موجودہ نظام کے اندر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی لے آئیں، وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جھوٹ بکتا ہے، یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں لوٹا کریسی ہوتی ہے، یہاں پر سرمایہ دار، یہاں پر وڈیرا شاہی جو ہے نا، یہ وہ سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر شریف انسان، سچا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر القادری شریف اور سچا انسان تھا، تو اس لیے بظاہر وہ کامیاب نہیں ہو پائے، یعنی انتخابی سیاست کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو پائے، البتہ لوگوں کو بیداری شعور دینے میں وہ کامیاب رہے۔ دیکھیں، آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے، جہاں ہمارا اس پروگرام کا بھی ایک تھیم ہے کہ تلاش حقیقت، تو ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے محترم الیاس مغل صاحب کی موجودگی میں، کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے جو فلسفہ دیا، ان کے کردار میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے جو سیاسی سیٹ اپ ہے، یا سیاسی ان کی جو ایک ترتیب ہے، یا جو آپ نے سوچتے ہیں کہ سیاست میں ان کو اس طریقے سے کردار، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کہیں جا کے کچھ مسہپ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو؟ جی محترم الیاس مغل صاحب، یہ بتائیے کہ قائد انقلاب نے جو سیاسی سیٹ اپ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی سیاسی ترتیب میں، اب جس طرح پہلے انہوں نے بالکل اس سیٹ اپ سے الیکشن کا بالکل انکار کر دیا، اور حال ہی میں آپ دیکھیں پورے پنجاب سے ہر جگہ پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے، تو کیا مطلب ہے کہ کس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑے کرنے ہیں، کس ٹائم جو ہے نا لوگوں کو کھڑا نہیں کرنا؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ میرے خیال میں عوام میں تھوڑی سی کنفیوزنگ موجود ہے۔ اسی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ڈاکٹر القادری نے ایک عرصہ ہو گیا وہ پاکستان کی سیاست سے الگ ہو چکے ہیں، کیونکہ جو یہاں کا نظام ہے، جہاں کا جو سسٹم ہے، اس سے وہ میچ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہاں پر وقت برباد ہوگا، تو اس لیے وہ اس نظام سے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مایوس ہو چکے ہیں کہ جب تک یہ نظام رہے گا تب تک پاکستان کا جو سسٹم ہے، کلچر ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب رہے گی پاکستان عوامی تحریک کی بات، تو پاکستان عوامی تحریک دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک آپ کا کسی گاڑی کا انجن نہیں ہوگا نا، تو گاڑی کا چلنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ لیڈر ظاہر سی بات ہے ایک بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، تو ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ایک لیڈر تو ہیں اور اپنی جماعت کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، مگر جب جماعت سے وہ الگ ہو گئے، اس کا انجام یہ ہوا کہ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت اس طرح وہ نہیں ہو رہی جس طرح کی ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر طاہر القادری کا دوسرا پاکستان میں خود موجود نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا سیاسی انتخابی مہم چلانا اور ایک میری طرح کے عام کارکن کا انتخابی مہم چلانا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رہی بات، آپ نے ابھی پنجاب کے کینڈیڈیٹس کی بات کی ہے، تو پاکستان عوامی تحریک نے ڈاکٹر طاہر القادری کے فلسفے سے ہٹ کر اس مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا فلسفہ یہ ہے کہ موجودہ نظام کے اندر آپ 100 الیکشن کروا لیں، کبھی بھی آپ نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ یہاں کبھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی ریٹائرمنٹ کے بعد انتخابی سیاست سے، تو پاکستان عوامی تحریک کے جو پیچھے کارکن ہیں، انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں گے۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ اگر مطلب ہے کہ پہلے یہ فیصلہ تھا کہ الیکشن کو بالکل ہی بائیکاٹ کر دینا ہے، اور اب جو ہے ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرنا، تو آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مرکز ہے پاکستان عوامی تحریک کا، تو اس میں ان کی کوئی اپریسیشن ہے، یا بہت زیادہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے جگہ جگہ سے اپنے جو ہے نا لوگوں کو اس طرح سلیکٹ کر لیا ہے؟ یہ جو ہمارے قائدین اور جو کارکنان تھے پاکستان عوامی تحریک کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے انتخاب ضروری ہے، بے شک تو یہ تو ہے، ہاں، تو اس لیے پاکستان عوامی تحریک کو بھی انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر جو پاکستان عوامی تحریک اس مرتبہ انتخابی سیاست میں حصہ لے رہی ہے۔ اور رہی بات ہمارے مرکز کی، تو چونکہ ہمارا مرکز جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے، تو مرکز کی پوری سپورٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ہے، تو وہ پنجاب کے اندر اس مرتبہ پورا الیکشن لڑ رہی ہے۔ محترم الیاس مغل صاحب، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے کروں گا، اس کو آپ جو ہے نا ذرا سا دیانتداری سے جواب دیجیے گا۔ موجودہ اس وقت میں کراچی پاکستانی عوامی تحریک کا جو ہے جو رول ہے، یا پاکستان عوامی تحریک کراچی زون اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے؟ کہ کیا اس میں
سیاسی عوامل یا سیاسی اس میں ترقی کتنی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، یا گزشتہ چند ادوار سے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکا جو کہ عام سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے جو ان کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، پاکستان عوامی تحریک ایک روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے، پاکستان عوامی تحریک ایک انقلابی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ کار تمام سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ رہی بات آپ نے کراچی کی بات کی، تو کراچی کے اندر آپ 2002 کے الیکشن دیکھ لیں، جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ہوا تھا بلدیاتی الیکشن، تو کراچی میں ہمارے بے شمار کونسلر ناظم یہاں کراچی سے منتخب ہوئے تھے، اور قومی صوبائی کے الیکشن میں تو ہم حصہ لیتے نہیں ہیں۔ اور جب ابھی بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک ایگزسٹ کتنا کر رہی ہے کراچی کے اندر، تو 2012 سے لے کر 2022 تک پاکستان عوامی تحریک نے کراچی کے اندر بڑے بڑے سیمینارز، بڑے بڑے ریلیاں، بڑے بڑے جو سیاسی جماعتوں کے کام ہوتے ہیں، اور خاص کر اپنی تنظیم کو کراچی کے تمام اضلاع، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ اضلاع کے میں، اسی طرح پی ایس میں، اسی طرح یو سیز میں، اور اسی طرح جو ہے وہ کراچی لیول پر پاکستان عوامی تحریک اس کے فورم جو ہیں وہ مضبوط بنیادوں پر 2022 تک وہ رہے ہیں۔ بے شک، تو مگر اس میں کچھ تنظیمی معاملات ہوتے ہیں، اپ سیٹ آتے رہتے ہیں، کبھی الیکشن بھی ہوتے ہیں، کبھی معاملات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو ابھی جو پاکستان عوامی تحریک کراچی ہے تو وہ ابھی جو ہے وہ کسی تناؤ کا شکار ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ معاملات ہوں گے اور پاکستان عوامی تحریک کا سفر وہاں سے آگے شروع ہوگا۔ میں اپنے محترم الیاس مغل صاحب کے ساتھ گفتگو سنی، جو کہ رہنما تھے پاکستان عوامی تحریک کے، اور ان سے سیر حاصل گفتگو کی گئی، خاص طور پر فلسفہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اور پاکستان عوامی تحریک کا مستقبل، اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی پروگرام میں ان سے مزید گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کرا۔